دوسری بات جو مولانا کے ذہن مولانا لوگوں کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ بڑے بزرگوں کے ارد گرد تقدس کا جو حالہ بنایا گیا ہے، اور ہر بزرگ کی باتوں کو اس انداز سے لینا کہ بس وہ جی بہت عظیم لوگ تھے، اور عوام کے سامنے اور طلبہ کے سامنے اور تحریروں اور تقریروں میں ایسے انداز سے پیش کرنا کہ بس وہ صرف بس بڑے لوگ تھے، جی بڑے عظیم تھے۔ ان کے کام پر کوئی تنقید، ان کے کام کا کوئی جائزہ لینا، یہ چیزیں لوگوں کو گناہ معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک آدمی کو آپ بڑا بھی سمجھے، پھر اس کے کام میں آپ نقص بھی نکالے، پھر آپ اس کے کام کو قرآن و سنت کے ترازو پر تولنے کی بھی بات کریں، یہ چیزیں لوگوں میں بالکل ناپید تھی۔ استاد اپنے شاگرد کے دماغ کے اندر بالکل ایک امام بنا ہوا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے ماحول، آپ سب مدرسوں کے، میں خود بھی مدرسے کی پیداوار ہیں، بس استاد نے جو بات کی، اچھا آپ استاد کی بات پر تنقید کرتے ہیں، استاد کی بات پر تنقید کرتے ہیں، آپ استاد کی کسی حرکت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ چیزیں مولانا مودودی نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، تنقید ہو سکتی ہے، اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ چھوٹے بڑے پر تنقید نہیں کر سکتے، میں حیران ہوں، یہ لوگ بخاری بھی پڑھاتے ہیں اور کتابیں پڑھا، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، وہی جمع قرآن والی آپ میں سے کسی نے، کون ہے جس نے قرآن نہیں پڑھایا ہوگا، جس نے اصولی تفسیر نہیں پڑھائے ہوں گے، کہ جب جمع قرآن کی بات آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دیتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کا سینہ کھل جاتا ہے تو پھر حضرت زید بن ثابت دونوں کو کہتے ہیں، یہی بخاری کی روایت ہے، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں ابو بکر اور عمر متفق ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دونوں متفق ہو میں تمہاری رائے کی مخالفت نہیں کروں گا، پڑھا ہے آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر دونوں کو فرمایا کہ اگر تم دونوں متفق ہوتے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا، لیکن حضرت زید بن ثابت ان دونوں کے اتفاق کے باوجود کہتے ہیں کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بخاری میں کتاب الجہاد میں آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حضرت حسان بیٹھے اور اتنے حضرت عروہ آ گئے اور کہتے تم اس کو چھوڑتے ہو اپنے قریب، یہ تو وہی آدمی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا والذی تولی کبرہ، یہ بخاری میں نہیں ہے، تو حضرت عروہ کون ہے اور حضرت حسان کون ہے اور حضرت عائشہ کون ہے؟ اور جب وہ کہتے ہیں کہ حسان رضان ما تظن بریبۃ، تو حضرت عائشہ بھی فرماتے ہیں لیکن لست منہم، تم تو وہ نہیں ہو، تمہیں تو یاد ہے تم نے کیا کہا تھا۔ چلو حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عروہ نے کیسے فرمایا؟ تو مولانا مودودی نے یہ ذہن میں خود بھی مولانا مودودی، اور میں سمجھتا ہوں یہ مولانا مودودی نے بہت زیادہ حد درجہ بالکل کسر نفسی سے کام لیا کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کے بھی مولانا مودودی نے اجازت دے دی کہ مجھ پر تنقید کر دو، اور اس سے لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا۔ جب مولانا مودودی نے یہ بات کہہ دی کہ میں جس طرح دوسرے لوگوں کی باتوں پر تنقید کرتا ہوں اور اس کو قرآن و سنت کے ترازو پر تولتا ہوں، میری باتیں بھی تم تولو، تو آج کوئی نتو خیرہ بھی ہے مولانا مودودی کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں مولانا کی یہ رائے تھی لیکن میری یہ رائے ہے۔ میں نام لینا چاہتا ہوں لیکن پھر آپ کہیں گے بہت برا لگے گا آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو آپ بات آخر تک سن لیں، تو ایسا نہ ہو کہ درمیان میں سے آپ اپنے دل کے دروازے اور وہ سب بند کر دیں، ورنہ میں نام لے لیتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ تم بھی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو، اہل علم کے بارے میں فرمایا تھا۔